ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو دی مسلم ورلڈ ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے روس جنگ جیت گیا۔ جی، روس نے امریکہ کو دبڑ دوز کرتے کرتے اربوں کو بھی خاک نشین کر دیا ہے۔ روس نے تیل کی قیمتیں گرا کر امریکی تیل کمپنیوں کو تو صفر کر ہی دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب، دبئی وغیرہ کو بھی بربادی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ جو ہی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں $10 بیرل سے نیچے گریں، روس امریکہ سے معاشی جنگ جیت گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عرب ممالک کا کھیل بھی ختم کر گیا۔ اب خطے میں ایک نیا کھیل شروع ہوگا، امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کا کھیل۔ خطہ اب نئی جنگوں کی لپیٹ میں جائے گا۔ کیا اب عربوں کی معیشت ختم ہو جائے گی، یا کیا اب عربوں کے پاس کچھ بچا ہے جس سے وہ اپنے ملک اور معیشت کو سنبھال لیں گے؟ اب عرب سروائیو کر پائیں گے؟ اب چونکہ امریکہ تیل کے مارکیٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے اور اپنا تیل نکالنے سے بھی قاصر ہے، تو امریکہ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا امریکہ عربوں سے اس معاشی نقصان کی بھرپائی کر پائے گا یا نئی جنگوں کا سہارا لے گا؟ یہ ہیں وہ سوال جو اب ہر زبان پر ہیں اور ہر کوئی ان کا جواب جاننے کو بےتاب ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور شیئر کریں۔ دیکھیں، بظاہر تو شام و عرب میں امریکی فورسز موجود ہیں، وہ ان پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تیل کے کنویں موجود ہیں، تیل کی حفاظت کے جھانسے میں شامی تیل کے کنووں پر امریکہ قبضہ کر کے تیل کی قیمتوں کو قابو کر سکتا ہے۔ عرب ممالک کے بعد تیل کی گرتی قیمتوں سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ شام سے تیل کی غیر قانونی اسمگلنگ کا دھندا بھی شروع ہے، جیسے لیبیا سے جاری ہے۔ دوسری طرف چین کی معیشت پر پابندیاں لگوانے کے لیے یورپ اور برطانیہ، انڈیا اور امریکہ سب ایک ہو چکے ہیں اور ایک بھرپور وار کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے چین پر کورونا کے پھیلاؤ کا الزام سچ ثابت کرنے کی کوشش جاری ہے۔ چین پر ایسی معاشی پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ ایران کی معاشی پابندیاں دنیا بھول جائے گی۔ چین سے ساری انڈسٹری تائیوان شفٹ ہوگی۔ جو قرض یورپی ممالک نے چین کو دینا ہے، عالمی عدالت میں معاملہ لے جا کر وہ چین سے بطور جرمانہ معاف کروا لیا جائے گا۔ جرمنی نے تو $142 ارب کے ہرجانے کا نوٹس چین کو بھجوا بھی دیا ہے۔ عراق میں بغداد کے جنوب مشرق میں واقع چینی آئل کمپنی کے قریب متعدد راکٹ داغے گئے ہیں۔ یہ ٹارگٹ مسنگ ہے یا ممکنہ طور پر ابھی چائنا کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے؟ اس پر پورے وثوق سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اگر یہ میزائل تنصیب کو ہٹ کر جاتے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا تھا، جس کی امریکہ کو اس وقت اشد ضرورت بھی ہے۔ عراق اور چین کے تجارتی تعلقات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عراق چینی آئل کمپنیوں کے ساتھ 25 سال کا معاہدہ سائن کر رکھا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ حملے کسی اور ملک کی تیل کی تنصیبات پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ماضی قریب میں سعودیہ اور ایران کی تیل تنصیبات پر اور اب چینی تیل تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے پیچھے ایک ہی تخریب کاری ذہن محسوس ہوتا ہے، اور کڑیاں ملائے جائیں تو ایک طرف ہی جاتی ہیں کہ اس ساری گیم کا پلانر اسرائیل ہی نظر آتا ہے۔ کھیل ابھی شروع ہے۔ چین اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ اب شاید چین سے جنگ کی تیاری بھی جاری ہے اور کوئی نئی سازش بھی تیار ہو رہی ہے جس کا الزام چین کے سر دھر دیا جائے گا، کیونکہ نیوز ویک کے مطابق واشنگٹن کو بیرونی حملوں، کسی بھی ناگہانی صورتحال میں زمینی فضائی حملوں سے بچانے کے لیے ایک اسپیشل فورس تشکیل دی جا چکی ہے۔ ضرورت پڑنے پر وائٹ ہاؤس اہم شخصیات کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کرنے کے لیے یہی فورس استعمال ہونی ہے۔ واضح رہے یہ وہ افواج ہیں جن کو افغانستان سے واپس بلا کر عوامی بغاوت کے پیش نظر واشنگٹن میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ افغان جنگ ہارنے کے بعد چین کے ساتھ کوئی بہت بڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی الیکشن بھی ملتوی ہونے کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ دوسری طرف عربوں کے جو ٹریلینز ڈالر یورپی امریکی بینکوں میں پڑے ہیں، ضبط کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی خبروں میں آ رہی ہے۔ اب اوپیک ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اگر تیل کی قیمتیں $10 فی بیرل پر ہی برقرار رہتی ہیں یا اس سے بھی کم ہوتی ہیں تو سعودی عرب، دبئی سمیت تمام تیل پیدا کرنے ممالک برباد ہو جائیں گے، کیونکہ عربوں کے پاس تیل کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ لہٰذا ان ممالک کی معیشت ریت کی دیوار کے مانند پلک جھپکنے میں تباہ ہو جائے گی اور یہ ممالک دیکھتے ہی دیکھتے کشکول اٹھائے نظر آئیں گے۔ امت مسلمہ کے ان بڑے عرب ممالک کے پاس صرف یہی ایک ہتھیار تھا جس کے بلبوتے پر دنیا کو تھوڑی بہت مشکل میں ڈال سکتے تھے، اب وہ بھی ختم ہوا۔ الٹا ان ممالک کی اپنی اکانومی شدید خطرے میں پڑ چکی ہے۔ آنے والے دن کن ممالک کے لیے کیا پیغام لے کر آئیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت ہم دعا گو ہیں، اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔